الصلاۃ، نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے ہر بے حیائی سے اور ہر بری بات سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. عزیزان گرامی، اس آیت پہ ہم ذرا غور کریں گے. اس آیت میں ہمیں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تلاوت کی معنی وہ قوالی نہیں ہے جو ہمارے قاری صاحبان کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ ہم یہ پریکٹیکل جوک کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اور بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، طوطے کی طرح سے. تلاوت کی معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تدبر اور تذکر کے ساتھ. اور یہ پہلا حکم ہے نماز سے بھی پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا مفہوم عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ اسے باجماعت پڑھیں، مسجد میں جا کے پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں. میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں غلط ہو، لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو تقاضا کرتی ہے، اس نماز کے پڑھنے سے جو نظام قائم ہونا چاہیے، جو شخصیت ابھرنی چاہیے، ان تقاضوں کو پورا کر دیں. اس نماز کو مسجد میں نہیں قائم کرنا، اس نماز کو یہاں قائم کرنا، اپنے اندر قائم کرنا. یہ مفہوم شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک مفہوم اس کا، اور یہ درست مفہوم ہے، کہ نماز کو مسجد میں قائم کرو. لیکن ایک مفہوم اس کا یارو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز کو اپنے اندر قائم کر دو. تمہاری شخصیتوں کے اندر نماز کھڑی ہوئی نظر آئے کہ نماز قائم ہوئی ہوئی ہے اس آدمی کے اندر. اب یہ سودا تول رہا ہے تو ڈنڈی نہیں مار رہا، یہ نماز نے کام کر دیا اس کا. اب یہ عدالت میں آ گیا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹی گواہی نہیں دے رہا. اب معاملہ 2 فریقوں کے درمیان ہے. ایک فریق اس کا سگا بیٹا ہے، ایک فریق کوئی غیر آدمی ہے، لیکن حق و انصاف کا ساتھ دے رہا ہے، اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے رہا. لگتا ہے کہ نماز اس کے اندر قائم ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز نے اس کے اندر جڑیں پکڑ لی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پہ آپ پانی ڈال دیں اور گھڑے کا کچھ نہیں بگڑتا. نماز کا اور ہمارا تعلق چکنے گھڑے والا تعلق نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کر دو کہ پتہ چلے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے اس نے نماز پڑھ رکھی ہے اور نماز اس کے اندر بول رہی ہے، اس کی شخصیت میں نماز اتر چکی ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر دو.
اور تیسری بات، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ وہ ایک لفظ کو سمبل بنا لیتا ہے۔ الصلاۃ چونکہ دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، اس لیے کئی جگہوں پہ جہاں صرف الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد پورا دین ہے اور دین کے تقاضے۔ مثلا جہاں یہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صلاح سے مراد پورا دین ہے، یہاں پہ بھی اقم الصلاۃ سے مراد کہ نماز جب قائم کر رہے ہو، یار اتنا بڑا ستون تم نے کھڑا کر دیا ہے تو ستون اکیلا کھڑا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے، پھر پوری عمارت بناؤ۔ ستون کھڑے کر دیے جائیں، چھت نہ ڈالی جائے تو بات نہیں بنتی، بنیادیں تیار کر لی جائیں اور عمارت نہ تیار کی جائے، بات نہیں بنتی۔ تو الصلاح جو ہے یہ نماز یہ دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے اور دینی اعمال میں سب سے ابھرا ہوا عمل ہے۔ اس لیے جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے نماز قائم کرو تو اصل میں وہ نفاذ شریعت کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بات جو کہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو بری لگتی ہے، یہ شریعت کہاں سے لے کے آ گئے ہو، ہمیں اپنے نظام کے مطابق چلنے دو نا، تم اپنی نماز پڑھتے رہو۔ لیکن یہاں نماز پڑھنے کا کہیں حکم ہے نہیں کہ اپنی نماز پڑھ لیا کرو۔ پورے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم مجھے ملا نہیں، جہاں بھی حکم ہم نے دیکھا ہے نماز کو اور زکوٰۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو قائم کر دو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کر دو، نظام قائم کرو اس کا بھی۔ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز، اس کا نظام، اس کے تقاضے تمام برائیاں ختم کر دیتے، ہر بے حیائی کو، ہر خرابی کو، ہر برائی کو، ہر گناہ کو۔ اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ پتہ چلا کہ نماز پڑھتے 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 یہاں نشان پڑ گئے، یہاں نشان پڑ گئے اور برائی سے تو رک نہیں سکے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ یہاں ایک مسجد کمیٹی ہو، وہ نماز قائم کرنے کا حکم دے، اور وہ شخص جو محلے میں صبح کی نماز میں یہاں نہیں آ رہا ہے اس کی کنڈی کھٹکھٹائے۔ برخوردار دفتر میں تو جاتے ہوئے نظر آتے ہو، مسجد میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے ہو، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ برخوردار خیریت تو ہے، بیمار تو نہیں ہو، اتنے دنوں سے مسجد میں تم نظر نہیں آئے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ یہ ہے اقامت صلاۃ، کہ ہر وہ شخص جو ایک مسلمان باپ کا ورثہ لیتا ہے، وہاں تو وارث بن کے بیٹھ جاتا ہے، مسلمان ہوں، مجھے میرے باپ کی جائیداد میں سے ورثہ دو، وارث بن کے بیٹھا ہوا۔ مسلمان ہوں، مسلمان لڑکی سے میری شادی کرو، خاوند بن کے بیٹھا ہوا ہے ایک مسلمان عورت کا۔ حقوق تو پورے پورے وصول کر رہا ہے اور فرائض میں اسے موت پڑتی ہے۔ تو اقامت صلاۃ یہ ہے کہ ایک نظام ہو، خواہ وہ مسجد کمیٹی ہو، خواہ وہ محلے کی کمیٹی ہو، خواہ وہ حکومت کی کوئی پنچایت ہو، وہ کنڈی کھٹکھٹا کے برخوردار سے پوچھے کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، دفتر میں تو تم روزانہ نظر آ جاتے ہو، مسجد میں نظر نہیں آتے ہو، کیوں مسجد کے راستے میں کوئی خطرہ ہے تو ہم خطرہ دور کر دیتے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کوئی شخص مسجد میں آنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے،
ایک نظام ہو، اس کے تحت اس کو مسجد میں حاضری دینا لازمی ہو۔ مسجد کے وقت میں، نماز کے وقت میں کوئی دکان کھلی ہوئی نظر نہ آئے، کوئی شخص سودا تولتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی شخص باہر مسجد کھڑے گیم کھیلتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ ہو رہی ہوتی اور باہر کرکٹ کی گیم ہو رہی ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظام ہو جس میں نماز جو ہے ہر شخص کے لیے بطور ایک ڈسپلن کے اختیار کرنا لازمی ہو۔ اس کو اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو اس معاشرے کے ڈسپلن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ ایک شخص فوج میں آ جاتا ہے، فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، فوج میں بگل بجتا ہے، پریڈ پہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ وہاں اس کے موڈ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ آج میرا موڈ نہیں ہے پریڈ پہ جانے کا۔ فوج میں اس کو طلبی کی جاتی ہے کہ آج ہمیں فلاں جگہ جا کے ایکسرسائزز کرنی ہے، برقی اور ہڈیارہ میں جا کے، تو یہ کہے نہیں جی میری تو آج جی نہیں چاہ رہا۔ جی کی کوئی بات نہیں ہے، ڈسپلن میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اذان ہو گئی ہے، اس کو مسجد میں آنا پڑے گا، الا یہ کہ شرعی عذر ہو، اس کو کوئی بیماری ہو، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، وہ مسافر ہو، شہر سے باہر ہو، ملک سے باہر ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی کار پہ جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا ہے اور روزانہ گزر رہی ہے اور نہیں آتا ہے تو مسجد میں نہیں آتا ہے، تو ایسے شخص کو تو کوڑے پڑنے چاہیے۔ یہ ہے اقامت صلاح، ایک نظام کے تحت نماز کا نظام قائم ہو اور کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ نماز یوں قائم ہو جیسے کہ دین قائم کیا جاتا ہے، جیسے کہ قانون اور شریعت کو نافذ کی، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ یہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہمیں مولوی صاحبان بتا دیتے ہیں کہ بہت اچھا وضو کر کے آ جائیں اور راستے میں ذکر کرتے ہوئے آئیں اور یہاں آ کے باجماعت نماز پڑھ کے چلے جائیں تو نماز قائم ہو گئی۔ خدا کی قسم نہ قرآن کو سمجھے نہ حدیث کو سمجھے۔ یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے، جسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اس نظام کے بارے میں یہ وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب نماز کا یہ نظام قائم ہو جائے گا، پھر کوئی شخص گلی میں آپ کو ہیروئن بیچتا ہوا نظر آ جائے تو آ کے مجھے پکڑ لیجیے آپ۔ پھر آپ کے محلے میں کوئی شخص کھلم کھلا رشوت لیتا ہوا نظر آئے، کوئی کرپشن کرتا ہوا، اسمگلنگ کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے تو ساری برائیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ بہت سادگی کی یہ بات ہے، یہ قرآن نہ سمجھنے کی بات ہے میرے دوستوں۔ یہ وعدہ جس چیز سے مرتب ہوا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ اکیلے شخص کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، وہ کسی سادھو اور بھکشو کے عمل پہ یہ وعدہ نہیں ہوا ہے کہ اکیلے کسی غار کی کھوہ میں جا کے بیٹھے اور نماز پڑھتا رہے اور معاشرے سے ساری برائیاں دور ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا یہ عمل مکے میں ظہور پذیر نہیں ہوا، نماز کا یہ نتیجہ مدینے میں جا کے ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے کہ مدینے میں اقامت صلاۃ ہو گئی، مکے میں اقامت صلاۃ نہیں ہو سکی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی بات ہے۔ نماز قائم کریں اور نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کرتے رہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، ذہن سے بھی، ہر گوشے سے، ہر انداز میں۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ ایک چوتھا حکم بھی اس کے اندر ہے، فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اس بات کا ذرا دھیان رکھنا، جو کچھ بھی کرتے ہو، جو بھی کاریگری تم کرتے ہو، خوبصورت لفظ ہے، صنعت کاریگری کو کہتے ہیں نا، صنعت، واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو بھی کاریگری کرتے ہو نا، جو بھی تم ہوشیاریاں کرتے ہو،
استادیاں کرتے ہو، اس کا ترجمہ یہ ہوگا. ہمارے اصل میں ترجمہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے جی. اب صرف ترجمہ کر دیا کہ جو تم کرتے ہو. ما تصنعون، جو تم استادیاں کرتے ہو، جو ہوشیاریاں کرتے ہو، جو صنعت کاری تم کرتے ہو، تمہاری سب کاریگریوں کو اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اب چوتھا عمل یہ ہے کہ ہر وقت یہ دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری ہر کاریگری کو، میرے ہر عمل کو، میری ہر ہوشیاری کو، میری ہر سادگی کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، ان چار باتوں کا حکم: پہلا تلاوت، تدبر سے، تذکر سے. دو اقامت صلاۃ. نمبر 3 ذکر اللہ کی کثرت. اور نمبر 4 یہ دھیان، یہ مراقبہ کہ وہ مجھے ہر دم دیکھ رہا ہے.